مصنوعی ذہانت کے موضوع پر تیار کردہ پروگراموں کے سلسلے کی یہ چوتھی قسط ہے۔ تیسری قسط میں ہم اس کے سائنسی آغاز تک پہنچے تھے جو 1950 سے 1960 تک کے عشرے کی بات تھی۔ مصنوعی ذہانت کو بطور علم تسلیم کروانے میں سب سے اہم کردار ایلن ٹورنگ کا ہے۔ 1950 میں انہوں نے اپنا معروف مضمون کمپیوٹنگ مشینری اینڈ انٹیلیجنس شائع کیا، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا کہ کیا مشین سوچ سکتی ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے ٹیورنگ ٹیسٹ متعارف کروایا، جس کے ذریعے یہ جانچ کی جاتی ہے کہ آیا مشین انسانی گفتگو کی نقل اس حد تک کر سکتی ہے کہ سامنے والا انسان فرق نہ کر سکے۔ 1956 میں ڈارٹموتھ کانفرنس میں جان میکارتھی، مارون منسکی، کلاڈ شینن اور ایلن نیول نے پہلی بار آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کی، یعنی یہ اصطلاح جسے آج ہم مصنوعی ذہانت یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں، یہ اصطلاح کے طور پر 1956 میں پہلی مرتبہ یہ اصطلاح سامنے آئی اور استعمال کی جانے کی۔ یہ لمحہ مصنوعی ذہانت کے باقاعدہ آغاز کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، یعنی یہ 1956 وہ نقطہ ہے جسے نقطہ آغاز کہہ لیجئے عملی طور پر، کہ جب اسے اس طرح سے یہ ساری چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس نظریے کو جو اشروں پہلے شروع ہوا تھا صرف ایک سوچ کی بنیاد پر، اسے ایک عملی شکل دی گئی، اور وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج 1956 کے بعد اس سن میں جس میں ہم 2025 میں جی رہے ہیں اپنی اس شکل کے ساتھ سامنے آئی۔ اب آگے کیا ہوگا یہ دیکھنے کی صورتحال ہے۔ اچھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک اور شاخسانہ ڈرائیور لیس کار ہے۔ یہ برطانیہ میں بھی اس کا ہو چکا ہے سڑک پہ چلنے کا مظاہرہ، لیکن امریکہ کے کئی شہروں میں باقاعدہ یہ ٹیکسی کے طور پر چلتی ہے یہ سروس، ڈرائیور لیس کار۔ اس کی بھی بنیاد جو ہے ساری کی ساری وہ اے آئی ہی ہے، یعنی مصنوعی انٹیلیجنس بھی ہے۔ آپ یہ گاڑی کہیں سے بھی لیتے ہیں اور اس میں مسافر کے طور پر بیٹھتے ہیں، آپ کا ایڈریس فیڈ ہو جاتا ہے اور پھر وہ ڈرائیور کے بغیر چلتی ہوئی آپ کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ دیکھیے، آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ ہے ڈرائیور لیس کار، یعنی اسے کوئی ڈرائیور نہیں چلاتا، یہ مصنوعی ذہانت کے ذریعے آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچاتی ہے۔ ڈرائیور کے بغیر چلنے والی یعنی ڈرائیور لیس اس کار کے بارے میں کہ یہ کس طرح مصنوعی ذہانت کے ذریعے کام کرتی ہے، اگلے یعنی 5ویں پروگرام میں بات کریں گے۔